والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی اور بالخصوص سب سے پہلے اپنے حضور مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی فیض و برکات نصیب فرمائے اور ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی خطائیں، لغزشیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. بقیہ زندگی اپنے خوف میں، نمازوں میں، تلاوت میں، اچھے اعمال میں، اپنی رضا میں اور حضور کی محبت میں زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے. خوش بخت ہے آپ حضرات کہ پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آ کر تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس اچھے عمل میں اور برکت عطا فرمائے اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ایمان کی پختگی عطا فرمائے. موجب الکبیر کی حدیث پاک ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کی اذان سنی اور پھر مسجد میں نہ آیا تو وہ شخص اپنے اس فعل سے باز آ جائے
ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے بدبختی کی مور لگا دے گا اور اس کا شمار غافلین میں ہوگا جو اسلام سے، قرآن سے، رب سے، رسول سے، انسانیت سے، اپنے انجام سے غافل ہیں، ان میں پھر اس کا شمار ہوگا۔ خوش بخت ہے جو جمعے کے دن آتا ہے اذان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ ہم گزشتہ جمعہ پر مبارک میں مقصد انسانیت پہ گفتگو کر رہے تھے۔ انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے دنیا میں، مقصد تخلیق کیا ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ جو عارضی زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جس کو ہم ہمیشہ کے لیے اپنی سمجھ بیٹھے، ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے۔ اللہ کریم نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز کے فنا ہوگی، نام و نشان مٹ جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اگر کوئی ذات رہنے والی ہے تو پروردگار عالم کی ذات ہے، اس ذات کو بقا ہے، ہمیشہ کی ہے، دائمی رہنے والی وہ ذات، اس پہ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے، جس انسان نے اس فانی دنیا کا دامن پکڑا اور فانی دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، پھر اس پر بھی فنا ہوگی۔ اور جس نے اس باقی ذات کے دامن کو پکڑ لیا، رب سے رو لگا، اس کو بھی ہمیشہ بقا کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ یہ اولیاء اعظام کی، ان صالحین کی، مقربین کی نیک اور پارسا بندوں کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اس باقی ذات کا دامن پکڑا حضرت سخی سلیمان پالس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار کرم شاہ صاحب بخاری میں، دیگر جلیل القدر اولیاء اعظام، حضور سے پاک حضرت داتا صاحب، جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں، دنیا کو ٹھوکر ماری اور اس باقی ذات کے دامن کو پکڑا، صدیاں گزر گئی، آج بھی وہ دنیا میں باقی ہیں، ان کا نام زندہ ہے اور زندہ و جاوید ہے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں تو ان کے مزار پہ جا کے ادب سے سر جھک جاتے ہیں۔ جنہوں نے رب کے لیے دنیا کو چھوڑا، آج ان کے قدموں میں پیسہ پڑا ہوا ہے۔ وہاں بھی لوگ جنہوں نے اپنے رب کی خاطر بھوک برداشت کی، فاقہ مستی کی زندگی گزاری، آج بھوکے ان کے در پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جیسے ہم نے یہ حدیث پاک پہلے بھی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا اور کافر تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کی کوئی قدر نہیں۔ سب سے ناپسندیدہ چیز، سب سے ناپائیدار چیز، بدبودار چیز یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی۔ دنیا مظلم آخرت، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم ایک فصل کاشت کر رہے ہیں، کاشت ہمیں یہاں پہ کرنی ہے، اس فصل کو کاٹنا وہاں پہ ہے۔ جیسی فصل یہاں پہ کاشت کریں گے ایسے وہاں پہ ہم اس فصل کو کاٹ لیں گے۔ اور اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے کریں
یقین جانیں، دیکھیں نا، ایک فکر ہے نا کہ کھائیں گے کہاں سے، ایک فکر ہے کھائیں گے کہاں سے۔ 2022 گزرا ہے تو بتائیں 2022 پورے سال اس نے ایک رات بھی بھوکا سونے دیا؟ ایک رات اس نے بغیر چھت کے سونے دیا؟ چلو 22 کو چھوڑے، گزشتہ ساری جو آپ کی زندگی ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 45 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، جتنی بھی آپ کی زندگی ہے، پیچھے نظر دلائیں، کبھی ایک رات ہوگی اس نے بھوکا سونے دیا؟ کبھی اس نے آپ کو چھاتا تھا؟ لیکن ایک ہی فکر ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں، گزارا کیسے؟ تو جس نے پیچھے 40-50 سال بھوکا نہیں سونے دیا، اس نے اگلی بھی 20-30 سالوں کی پلاننگ کر رکھی ہوگی، بھوکا نہیں سونے دیا۔ جتنی مہنگائی ہو جائے، حالات اب تر سے اب تر ہو جائیں، جتنے بھی حالات مشکل ترین ہو جائیں، وہ بھوکا نہیں سونے دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اگر اپنے بندے کو یا کسی بھی مخلوق کو، جاندار مخلوق کو رزق نہ دوں تو مجھے حیات، اللہ فرماتا ہے مجھے حیات دیا، میں اگر کسی کو رزق نہ دوں، اور جب کسی پہ ناراض ہوتا ہوں تو پھر اس سے رزق نہیں چھینتا، اس کو اور رزق دیتا ہوں، اور زیادہ رزق دیتا ہوں۔ اب سورۃ قلم میں پڑھیں نا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو پھر میری طرف نہیں آتے، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، مجھے یاد نہیں کرتے، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ سنستدرجہم، آہستہ آہستہ، تدریجاً، من حیث لا یعلمون، کہ میں اس کو عذاب کی طرف لے جاتا ہوں۔ من حیث حیثیت یہ ہوتی ہے لا یعلمون، کہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں تو تباہی کی طرف جا رہا ہوں، مجھے تو ہلاک کیا جا رہا ہے، پروردگار عالم تو مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں، اس کی تشریح میں آگے لکھا ہے اللہ نے، اس کی تفسیر میں سنستدرجہم، کہ تدریجاً عذاب کیا ہو، اللہ کریم بندے کو دے۔ اس سے پچھلی آیات میں یہ گزر رہا ہے کہ جو سجدے نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، آگے یہی دوسری آیت جا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو تدریجاً عذاب دیتا ہوں، اور تدریجاً عذاب کیا ہے کہ اس کی ہر خطا پہ ایک عطا کرتا ہوں، اس کے وہم و گمان سے زیادہ اس کو رزق دیتا ہوں، اس کو دولت دے دیتا ہوں، اس کو کاروبار دیتا ہوں، اس کو گاڑیاں دیتا ہوں، عالیشان گھر دے دوں گا، اور اس خوش فہمی کے اندر ہوگا کہ میرا رب کچھ ملاس دے گا، حالانکہ نہیں، اتنا کچھ دے کر اسی چیز کے اندر مگن کر، اسی چیز کے اندر مگن کر، اس کو ایک ہی فکر ہوگی، میری دولت، میری دولت، میرا پیسہ، میرا کاروبار، بس فی طغیان یعمہون، پھر اسی میں وہ بھٹکتا رہے گا، تو اس کا اپنے رب کی کوئی فکر نہیں، اور اسی میں موت آ جائے۔ اسی لیے یہ جو بزرگان دین تھی، اللہ کے ولی تھے، صحابہ تھے، حضور کی زندگی تھی، نبی تھے، رسول تھے، جن کی اتنی دعائیں قبول ہوتی تھی، بس سوچتے تھے تو لوہے محفوظ میں تقدیر بن جاتی، جو سوچا اللہ نے تقدیر بنا۔ تو ان کی معلوم نہیں تھی، ان کے پاس عالیشان گاڑیاں کیوں نہیں تھی، سواریاں نہیں تھی، عیش و عشرت کی زندگی کیوں نہیں تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو سوچتے، حضور سے عرض کرتے، حضور میری خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ فرماتے، اللہ کے لیے فرماتا جبریل امین سے کہ عمر نے یہ سوچا ہے جب میں نے اس کو قرآن بنا دیا، عمر نے سوچا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم جو سوچتے وہ قرآن مان کرتا، لیکن جو قمیص مبارک تھی اس پہ 17 پیغام تھی، پھٹی ہوئی قمیص تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
تو کیا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم اچھا لباس پہنیں؟ بادشاہ تھے، رات کو جب سوتے تھے تو ساتھ میں ایک اینٹ رکھ لیتے، پتھر رکھ لیتے، نماز عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ مجھے کچھ جوتے دے دو، تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ حضور جوتے نہیں ہیں، جو آپ کے جوتے تھے ان کو اتنے پیمان لگ چکے ہیں کہ آپ پھنس چکے ہو، تو کہا کوئی پیمان لگا دو، حضور پیمان لگانے کی اور کوئی جگہ نہیں ہے، پیمان لگ کے آپ کو بالکل پھٹ چکے ہیں، تو کہا کوئی بات نہیں، پھر پیدل ہی چلتے ہیں۔ تو زوجہ نے کہا، بیوی نے کہا حضور لوگ کیا کہیں گے؟ کہا بھلی یہ تو سوچتی ہے لوگ کیا کہیں گے، میں سوچتا ہوں میرا رب کیا کہے گا۔ وقت کا بادشاہ، عالم اسلام کا عظیم بادشاہ، جس گلی سے آتی ہے شیطان کی راہیں چھوڑ جاتا ہے، ننگے پاؤں مسجد نبوی شریف کے اندر مسلمانوں کو عید کا خطبہ دینے جا رہے ہیں، اور ان کی زیارت کے لیے فرشتے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو بزرگان دین تھے نا، یا اللہ کے نیک لوگ تھے، صحابہ تھے یا حضور تھے یا ولی تھے، دو چیزوں سے نفرت کرتے گئے، ایک اچھے لباس سے، ایک اچھے کھانے سے دور بھاگتے تھے، اور آج دو ہی چیزیں ہیں، جگہ جگہ پہ دیکھو فوڈ پوائنٹ ہیں، اچھے ہوٹل ہیں، اچھا کھانا ہے، اچھے سے اچھے کھانے اور اچھے سے اچھا لباس، اب دو ہی مقصد ہے انسان کو، اچھا لباس پہننا اور اچھا کھانا کھانا، اور پھر یہاں سے لوگ ہزاروں پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں کہ آج ہم اسلام آباد میں جا رہے ہیں، وہاں ہوٹل ہے بڑا اچھا، وہاں پہ کھانا کھائیں گے، وہاں پہ جا کے ہم کباب کھائیں گے، مچھی کھائیں گے، ایک خواہش ہے۔ تو یار اتنے پیسے لگا کر اتنے پیسے لگا کر کیا تمہیں اگلے وقت پہ بھوک نہیں لگے گی؟ بھوک تو وقت پہ لگنی ہے، لیکن اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ دوپہر کا وقت تھا تو سیدنا فاروق اعظم گھر سے اٹھے اور مسجد میں تشریف لائے، چاشت کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی چاشت کے وقت، ابھی زور سے کافی وقت رہتا تھا، مسجد میں پہنچ گئے، ابھی بیٹھے ہی تھے تو سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابھی تو اذان میں کافی وقت ہے، پہلے کیوں آ گئے ہو؟ تو کہا کہ بڑی بھوک ستا رہی تھی، کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، تو میں نے کہا چلو مسجد میں جاتے ہیں۔ تو کہا تم کیوں آ گئے تھے؟ کہا میری بھی کیفیت یہ تھی کہ کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، وہ بھوک نے ستایا، تو میں نے کہا چلو مسجد میں جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی باتیں ہو رہی تھی کہ حضور بھی تشریف لے آئے، ابھی چاشت کا وقت تھا، 10-11 بجے تک آئے، تو کہا حضور آپ آنا کیسے ہو؟ تو حضور نے فرمایا جیسے تم آئے ہو میں بھی ایسے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے کافی دنوں سے ہفتے گزر چکی ہیں کہ پانی پہ الا الماء سوائے پانی کی کوئی چیز نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں۔ ایک صحابی کی طرف سے تشریف لے کر حضور کے قریبی تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، حضور بھی ہیں، وہاں تشریف لے کر صحابی رسول کے گھر میں، تو حضور نے فرمایا جب تمہارے مہمان ہیں کھانا کھانا ہے، تو اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، وہ تو خوش ہو گئے تھے، صحابہ کرام حضور تشریف لائے ہیں، اس نے جلدی جو تھی وہ کھجوریں تھی وہ اتاری اور تازہ دھو کے پیش کیا، تو حضور اتنی دیر میں کھجوریں تناول فرمائیں، ایک بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کرتا ہوں، اتنی دیر میں کھانا تیار ہو گیا، کھانا تیار ہو گیا، تو جب کھانا کھانے لگے تو حضور نے ایک آدھی روٹی لی، اور اس آدھی روٹی کے اوپر حضور نے ایک تھوڑا سا سالن رکھا، اور سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ جاؤ اور جا کر آج فاطمہ نے کئی ہفتوں سے کچھ نہیں کھایا، دروازے پہ دستک دینا اور فاطمہ کے گھر میں یہ کپڑا آ گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے روٹی کا ایک لقمہ لیا تو رونے لگے، جب روٹی رکھی نا لقمے پہ تو رونے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر روتے کیوں؟ حضور آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس لقمے کا حساب کون دے گا؟ اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا ابو بکر کو روٹی کھائی تھی، گوشت کھایا تھا، تمہیں جو قوت اور ملی تھی طاقت، اس کو عبادت کے لیے کتنا صرف کیا تھا؟ وہ لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، تو وہاں حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ابو بکر، یہ کھانا تناول فرماؤ، میں تمہیں دعا سکھا دیتا ہوں، وہ پڑھ لینا، اللہ تم سے حساب نہیں ہے۔
تو یہ وہ لوگ تھے دو چیزوں سے دور بھاگتے تھے، کھانے اچھے کھانے سے اور اچھے لباس۔ اور آج مسلمانوں کا ایک ہی مقصد ہے، اچھا لباس اور اچھا کھانا، بس یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو کافر ہیں نا، میں ان کے گھر بھی سونے کے بنا دوں، ان کے دروازے بھی سونے کے بنا دوں، ان کی کھڑکیاں بھی سونے کی بنا دوں، ان کے گھروں کی چھتیں بھی سونے کی ہوں، جو راستے کے گھروں تک جاتی ہیں نا ان کے زمرد اور ان کے قیمتی ہیرے لگا دوں۔ اور جو مسلمان ہیں نا، میرا جی چاہتا ہے کہ انہیں کئی ہفتوں تک بھوکا رکھے، ان کو رات میں رہنے کے لیے چھت بھی نہ ہو۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ کیوں؟ آج حضور نے فرمایا بات تو پوری سنو۔ اللہ فرماتا ہے پھر سوچتا ہوں، پھر خیال آتا ہے مسلمان بھی تو انسان ہے، ان کے دل میں جائے گی کچھ نہ کچھ پھر لوگوں سے وعدہ کر دیتا ہوں کہ مسلمانوں تمہارا حصہ دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں رکھا ہوا ہے، یہ دنیا صرف جو کافر ہیں۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا نا، حدیث پاک ہے، تو اس وقت جو لوگ دنیا میں غریب ہیں، فاقہ کرتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا خوف ہر وقت سامنے آ ہے۔ کسی حرام بھوکے ہیں، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن کسی حرام بات سے نہیں لگاتے، میں رب دیکھ رہا، رب سے کرتے ہیں، رب کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر مشکلات ہی مشکلات ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، گھروں میں بیماریوں کے ڈیرے ہیں، گھروں میں بھوک ہے، چھت نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، اولاد بھوک سے تڑپتی ہے، لیکن رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کے ہر امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، ان لوگوں کو بلایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا میں تمہیں اس کا اجر دینے لگا ہوں۔ اور اجر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ پہاڑوں کی مانے دیکھ اجر ہوگا جو ان کی طرف بڑھے گا، پہاڑوں کی مانے جو ان کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اس وقت بات آئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ دنیا میں فاقہ برداشت کرتے، بھوک برداشت کرتے رہے، سب کچھ مسائل تکالیف برداشت کرتے رہے، لیکن ہر حال میں ہر لمحہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ آج اس کا اجر دیا جا رہا ہے۔ تو جو دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، کافر نہیں، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں جو مسلمان ہوں گے جو اعلیٰ مکانوں میں رہتے ہیں، اعلیٰ سواریاں جن کے پاس ہیں، اعلیٰ لباس پہنتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، آسائش کی زندگی جو مسلمان گزارتے ہیں، اس وقت وہ کہیں گے، حضور نے فرمایا ہائے کاش دنیا کے اندر ہمیں اتنی تکلیف دی جاتی کہ اللہ کے نام پر ہمارے جو جسم تھے قینچیوں سے کتر دیے جاتے، اور آج یہ جو اجر دیا جا رہا ہے وہ ہمیں بھی عطا کر دیا جائے، لیکن اس وقت نہیں دیا جائے۔ یہ زندگی، یہ جو بڑے لوگ تھے نا اللہ کے مقربین، یہ کیوں کہ اچھا لباس پہنتے، اچھا کھانا کھاتے؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے تھے، آخرت کا اجر، قبر کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی۔ اور ہم جو اچھے لباس پہنتے، اچھے کھانے کھاتے، اچھے مکان بناتے، اچھی سواریاں ہیں، آسائش کرام کی زندگی اس لیے گزارتی ہیں کہ ہماری آنکھوں کے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ اسی کو سمجھ لیا ہے، سب کچھ یہی ہے۔ بزرگان بھی فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں؟ جانتا وقت پیدائش بچہ جب ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو روتا کیوں؟ تو چیخے مار کے بچہ روتا ہے۔ بزرگان بھی فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے، بچہ جب 9 ماہ تک ماں کے شکم میں رہتا ہے تو اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ میری تو یہی زندگی ہے، میرا سب کچھ تو یہی ہے۔ یعنی اللہ کی اس بچے کو ماں کا جو شکم ہے، پیٹ ہے، اس کے کھیلنے کا میدان بنا دیتا ہے، بچہ اس میں کھیلتا ہے۔ اب اس بچہ جو ہے وہ ماں کے شکم میں اتنا ماں پہ مانوس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا سب کچھ یہی ہے، میری ساری دنیا ساری زندگی یہی ماں کا شکم ہے، یہی کوشش ہے۔ اب اس جب ماں کی شکم سے وقت پیدائش اس بچے کو باہر آنے کا وقت ہوتا ہے، اب اس دنیا کو چھوڑنے کا اس بچے کا دل نہیں کرتا، وہ چیختا ہے کہ چلاتا ہے ہائے میں کہاں جا رہا۔ اس دنیا کو ماں کے شکم کو جہاں اس کا دل لگ جاتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ سب کچھ تو یہی ہے،
اب اس دنیا کو ماں کی شکل کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن جب ماں کی شکل سے باہر آتا ہے پھر دیکھتا ہے وہ جو قدیمی کوٹھڑی تھی اصل دنیا تو یہ حضور نے فرمایا اسی طرح دنیا کے اندر بندے کا دل لگ جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، یہی دنیا ہے، لیکن جب بندہ اس دنیا سے چھوڑنے کا وقت آتا ہے پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، مرنے کا دل نہیں کرتا، اس دنیا کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن جب بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے پھر کہتا ہے میں تو قید خانے کے اندر تھا، اصل زندگی تو وہاں پہ جنت پڑی تھی، ہمارا دل یہاں پہ لگ چکا ہے، ہم نے سب کچھ اسی کو سمجھا، یہی سب کچھ۔ وہ لوگ اس لیے ان کے سامنے اگلی زندگی تھی، جنت کو دیکھ رہے تھے، اس کا اپنے اجر کو دیکھ رہے تھے، اللہ کی رحمتوں کو دیکھ رہے تھے، اللہ کی کرم کو دیکھ رہے تھے کہ اصل تو سب کچھ آگے ہے، پھر اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا، پھر ایک ہی فکر ہوتا ہے کہ ہم آگے جائیں اور کیسے جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور حکومت تھا، آپ جب بھی کسی علاقے میں کوئی گورنر بھیجتے، حکمران بھیجتے، تو آپ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلاتے، اس کے اثاثے چیک کرتے، تیرے پاس لباس کتنا ہے، جوتے کتنے ہیں، سواری کیسی ہے، تیرے گھر میں کیا کچھ ہے، سب کچھ کرنے کے بعد پھر اس کو کسی علاقے کا گورنر، بادشاہ، حاکم بنا کے بھیجتے تھے، اور جب وہاں سے وہ فارغ ہو جاتا پھر چیک کرتے تھے، جب گیا تھا تو یہ تیرے اثاثے تھے، اب تو واپس آ رہا ہے تو تیرے کتنے ہیں، اب پاکستان کا بدلہ ہی آ جاتا ہے۔ آپ نے سیدنا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گورنر بنا کے بھیجا، ایک علاقے میں تشریف لے کر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں گورنر بنا کے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول مبارک تھا کہ آپ کچھ دنوں کے بعد، سال کے بعد جاتے، کچھ مہینوں کے بعد وہاں پہ اس علاقے میں تشریف لے جاتے اور اس کی مرکزی مسجد میں سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور پوچھتے کہ گورنر بھیجا تھا تمہارے پاس، کھلی کچہری لگتی تھی، کوئی شکایت ہے، ان کے خلاف مقام کیسا کر رہے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی ان کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہے۔ اب حضرت سعید بن عامر کے علاقے میں سیدنا فاروق اعظم تشریف لے گئے اور جا کے مسجد کے اندر، اس وقت مسجدوں میں کچہریاں لگتی تھی، بادشاہوں کی عدالتیں مسجدوں میں لگتی تھی، اب تشریف لے گئے، ممبر پہ بیٹھے ہیں، اعلان ہو گیا کہ سیدنا فاروق اعظم عالم اسلام کے بادشاہ تشریف لائے ہیں، اور جو گورنر بھیجا تھا اس کے خلاف کھلی کچہری کی، سارے علاقے کے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا لوگوں، حضرت سعید بن عامر کو نہیں بلایا، جو گورنر ہوتا اس کو نہیں بلاتے تھے کہ تم نے نہیں آنا، شاید کہ تمہیں کوئی دے کر تمہارے خلاف کوئی شکایت نہ کر سکتے، تم اس کھلی کچہری میں نہیں آ سکتے، آپ تشریف لائے، اور آپ نے آ کر لوگوں سے پوچھا کہ سعید بن عامر کو گورنر بنا کے بھیجا تھا، ان کے بارے میں بتاؤ، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے بھیجا تھا لیکن ان کے خلاف 4 شکایتیں ہیں، ہم بڑے پریشان۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کون سی شکایتیں ہیں؟ کاظم پہلی شکایت یہ ہے کہ جب وہ نئے آئے تھے نا ہمارے پاس، شروع میں فجر کی نماز پڑھتے، وہاں پہ بیٹھتے، ہمارے مسائل سنتے تھے، کیونکہ ہم بکریاں چراتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تاجر تجارت کی غرض سے باہر جاتے ہیں، بازاروں میں بیٹھتے ہیں، صبح آتی ہیں جاتی ہیں، تو شام کو آتی ہیں، دن کو ان کی عدالت میں نہیں آ سکتے، ہم نماز فجر پہ آتے تھے، جو ہماری شکایت ہوتی تھی، کمپلین ہوتی تھی، ہم آپ کے سامنے عرض کرتے تھے، لیکن حضور شروع میں نماز فجر کے بعد وہ بیٹھتے تھے، کچھ عرصہ گزرا، فجر کی نماز پڑھتے اور گھر میں بھاگ جاتے ہیں، حضور آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ فرمایا دوسری شکایت کیا ہے؟ کہا حضور دوسری شکایت یہ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے، صبح سے لے کر شام تک گھر میں بند رہتے ہیں، باہر نہیں آتے، جب عالم اسلام کا بادشاہ ہو اور وہ عدالت سے چھٹی کرے یہ نہیں ہو سکتا، عالم اسلام کا جو بادشاہ اس کی عدالت کے دروازے تو 24 گھنٹے کھلے شب و روز۔ کہا تیسری شکایت کیا ہے؟ حضور تیسری شکایت یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تو مسجد میں بیٹھتے ہیں، لیکن رات کو اگر کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے تو پھر دروازہ نہیں کھولتے، کسی سے نہیں ملتے۔ کہا چوتھی شکایت کیا ہے؟
حضور چوتھی شکایت گورنر کی یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے کبھی رونا شروع کر دیتی ہیں اور تاڑے مار کے روتی ہیں. حضور کیسا دیوانہ تم نے گورنر بھیجا ہے، کیسا ایک پاگل دیوانہ ہے، ایسے گورنر ہوتی ہیں. حضور فرمایا کوئی اور شکایت، تو سب نے کہا سیدنا فاروق اعظم سے کوئی اور کوئی شکایت. فرمایا کہ سعید بن عامر کو حاضر کیا جائے. بوڑھے تھے، لاٹھی کے سہارے تشریف لائے، ممبر کے پاس کھڑے. آپ نے فرمایا سنو تمہیں گورنر بنا کے بھیجا تھا، اہل علاقہ تمہارے خلاف 4 شکایتیں پیش کر رہے ہیں، جواب دو. کہا حضور کون سی شکایتیں ہیں؟ کہا بتاؤ. ایک شخص تھا، اس نے کہا حضور پہلی شکایت یہ ہے شروع میں آئے تھے تو فجر پڑھتے ہماری باتیں سنتے تھے، مسائل اب نہیں سنتے، فجر پڑھ کے بات جاتے. کہا اس کا جواب دو. تو آپ نے فرمایا کہ حضور جب میں شروع میں آیا تھا، ایک میں ہوں، ایک میری بیوی ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، تو وہ ٹھیک تھی، گھر میں کھانا پکاتی تھی، کام کاج کرتی تھی، ناشتہ تیار کرتی تھی، میں یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتا تھا. حضور اللہ کا امتحان آیا ہے کہ اس پہ فالج کا بڑا ہوا ہے، افاق ہو چکی ہے، اب اس کے نہ ہاتھ کام کرتی ہے نہ پاؤں کرتی ہیں، پتھر کا پتھر ہے. حضور میں جلدی دوڑ کے فجر پڑھ کے اب جاتا ہوں، جا کے اس کو وضو کرواتا ہوں، اس کو مصلی بچھا کے دیتا ہوں، وہ نماز پڑھتی ہے. حضور میں اس کی صفائی کرتا ہوں، اس کے کپڑے تبدیل کرواتا ہوں، پھر گھر کی صفائی خود کرتا ہوں، پانی لے کے آتا ہوں چشمے سے. حضور کھانا پکا کے وہ کھا نہیں سکتی، میں اس کے منہ میں ڈالتا ہوں. تو پہلی ہی بات لوگوں نے سنی نے جواب تو سکتے میں آ گئے. کہا دوسری بات بتاؤ. تو کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن باہر نہیں آتی، صبح سے لے کے شام تک. یہ شکایت گھر میں بند رہتی ہیں. کہا اس کا جواب دو. تو سعید بن عامر نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا ہے، دوسرا نہیں ہے، اور میں گھر میں جاتا ہوں بیوی کے کپڑے پہن لیتا ہوں اور اپنے کپڑے اتار کے دھوتا ہوں، اور شام تک جب وہ خشک ہو جاتی ہیں کیونکہ میں بیوی کے کپڑے پہن کے باہر نہیں آ سکتا، بادشاہ ہوں مسلمانوں. حضور سارا دن گھر میں بیوی کے کپڑے پہن کے رہتا ہوں اور اپنے کپڑے دھوتا ہوں، خشک ہو جاتی ہیں تو شام کو پھر تبدیل کر کے باہر آ سکتا ہوں. تھوڑی تھوڑی لوگوں کی نا آنکھوں میں آنسو بہانے شروع ہو گئے، سسکیاں نکلنے لگی. فرمایا کہ تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ شام کے بعد گھر میں جاتے ہیں دروازہ بند کر لیتی ہیں، اگر کوئی ملنا چاہے تو نہیں مل سکتے. کہا بتاؤ اس کا جواب کیا ہے؟ کہا حضور اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے دن لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور رات میں اپنے رب کے حضور مصلی کے وقتوں میں عبادت کرتا ہوں اور ساری رات میں عبادت میں گزارتا ہوں، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے نیند کرتا ہوں، پوری رات عبادت میں گزارتا ہوں. اب لوگوں کی سسکیاں نکلنے لگی، رونے لگے. اب چوتھی شکایت کیا؟ کہا حضور چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے، دیوانے ہیں. تو فرمایا سعید بن عامر کو اس کی جواب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضور میں نے 40 سال کے بعد اسلام قبول کیا تھا، میرے 40 سال زمانے جاہلیت میں گزرے تھے. حضور جاہلیت کا جب ایک ایک گناہ یاد آتا ہے تو تڑپتا ہوں اور پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا. سیدنا فاروق اعظم بھی دھاڑے مار کے روتے ہیں، مجمع بھی روتا ہوں. آپ کھڑے جب سارے رو رو کے چپ کر گئے نا، اس پر سعید بن عامر نے کہا حضور آپ میری سزا کا بھی اعلان فرما دیں. تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مجھے سعید بن عامر جیسے اور بھی آگے بتا کر. یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے اگلی زندگی تھی، تو دنیا کی زندگی سے نفرت ہو گئی. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پلتے ہیں، اگلی زندگی نظر نہیں آتی، اسی کو سب کو سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. فرمایا اس کی زندگی تمہارے سامنے کوئی وقت نہیں. اگر اللہ کے یہاں ایک مچھر کے بال کے برابر بھی حضور نے فرمایا دنیا کی وقت ہوتی، اللہ کافروں کو پانی کے گھونٹ بھی عطا نہ کرتا، تڑپ تڑپ کے مر جاتے. آپ کی وقت ہے سچے دل سے پلٹ کے آ جاؤ، ہو سکتا ہے کفن کے کپڑے بلال میں پہنچ چکے ہوں. اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سننا